بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف شک پر وضو نہیں ٹوٹتا، شک کی بنا پر وضو نہیں ختم ہوتا۔ بول و براز اور ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو مسئلہ ہے اور مسئلہ بھی صحیح ہے۔ پیشاب آیا ہے تو اگر وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہوا خارج ہوئی ہے وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نیا بنانا پڑے گا۔ لیکن محض شک کی بنا پر وضو کے ختم ہونے کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام کی طرف سے ایک آسانی اور رخصت ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، ہرگز کوئی شخص مسجد سے باہر مت جائے وضو کرنے کے لیے، ہوا خارج ہونے کی آواز سنے یا بدبو پائے، یعنی کہ شک کی بنا پر وہ اپنی نماز کو مت چھوڑے، شک کی بنا پر وہ مسجد سے باہر وضو کرنے کے لیے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس شک کو جتنی دیر تک تحقیق میں نہ بدل لے، تصدیق میں نہ بدل لے، تب تک نماز جو ہے وہ نہ چھوڑے، تب تک اپنے اوپر حکم نہ لگائے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ اب تصدیق کس باتوں سے ہوگی، کن باتوں سے ہوگی؟ وہ دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا وہ او یجد ریحا یا وہ بدبو پا لے۔ اگر کسی بندے کو شک ہوا ہے نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ مسجد میں وضو کی حالت میں بیٹھا ہے، تو اس کو شک ہوتا ہے کہ جیسے ہوا نکلی ہے، تو تصدیق کرنا لازم ہے۔ تصدیق دونوں چیزوں سے ہوگی، یا اس کو بدبو آئے، شک بھی پڑا ہے اور ساتھ میں بدبو آئی ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب وہ نیا وضو بنائے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ اور اگر بدبو نہیں آئی، خالی آواز آئی ہے، تو تصدیق ہوگی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نیا وضو بنائے گا۔ یہاں خلاصہ ایک مرتبہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں کہ شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ شک ہو تو دو چیزیں اگر نہیں آپ نے پائیں، دو چیزوں کی تصدیق نہیں ہوئی، بدبو بھی نہیں آئی، آواز بھی نہیں آئی، صرف شک ہی ہوا ہے، تو پھر وضو آپ کا ختم نہیں ہوا، نماز اپنی جاری رکھیں اور وضو آپ کا مکمل ہے، آپ وضو کے اندر ہی ہیں۔ شک کی بنا پہ آپ وضو اپنا ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری شریف نے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔